الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین اما بعد قال الشیخ الامام المصنف شفیق الرحمن الندوی المدرس بدار العلوم ندوۃ العلماء التیمم فی اللغۃ القصد۔ عزیز طلبہ، یہ کتاب ہے الفقہ المیسر، پہلا حصہ کتاب الطہارہ، اور عنوان چل رہا ہے تیمم۔ گزشتہ سبق کے اندر تیمم کی مشروعیت سے متعلق ایک تمہیدی گفتگو آپ کے سامنے عرض کی جا چکی ہے۔ آج کے سبق میں اولاً آپ کو بتایا جائے گا کہ تیمم کے لغوی معنی کیا ہے۔ تیمم یتیمم، تیمم کے معنی ہے القصد والارادہ، کسی چیز کا ارادہ کرنا۔ آپ نے ارادہ کیا کھانے کا، آپ نے ارادہ کیا سونے کا، آپ نے ارادہ کیا جاگنے کا، آپ نے ارادہ کیا پڑھنے اور پڑھانے کا۔ لغت کے اعتبار سے، عربی ماحول اور محاورے کے اعتبار سے کہا جائے گا کہ اس شخص نے ارادہ کیا فلاں کام کا، اس کو لغت کے اندر تیمم کہتے ہیں۔ لیکن یہ لفظ جب قرآن میں استعمال ہوا، احادیث میں استعمال ہوا، تو وہاں پر اس لفظ کو کسی خاص مفہوم میں استعمال کیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں وفی الشرع، شریعت میں تیمم نام ہے ہوا طہارۃ ترابیہ، مٹی کے استعمال سے، پاک مٹی کا استعمال کرنا، مٹی کے ذریعے سے پاکی حاصل کرنا۔ تشتمل علی مسح الوجہ، جو تیمم مشتمل ہے چہرے کے مسح کرنے پر، والیدین مع المرفقین، اور دونوں ہاتھوں کو کوہنیاں سمیت، بسعید مطہر، پاک مٹی کے ساتھ، مع نیتی، تیمم اور پاکی کی نیت کرنے کے ساتھ۔ تیمم نام ہے پاک مٹی کو استعمال کرنا، پاکی کی نیت کے ساتھ، پاکی کے ارادے کے ساتھ کہ مجھے پاک ہونا ہے، اور پھر اس پاک مٹی کو چہرے کے لیے استعمال کرنا۔ مٹی اٹھا کر چہرے پر مسح کرنا، مٹی اٹھا کر دونوں ہاتھوں کو کوہنیاں سمیت اور اس ہاتھ کو کوہنی سمیت تک مسح کرنا، اس عمل کا نام ہوتا ہے شریعت میں تیمم۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پس اگر تم کسی وجہ اور کسی عذر کی وجہ سے پانی نہ پاؤ وضو کرنے کے لیے، تو پاک مٹی سے ہی تیمم کریں۔ یہ تیمم کا لغوی اور شرعی معنی ہے۔ اب آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک انسان کا تیمم کب ٹھیک اور صحیح ہو سکتا ہے۔ تیمم کے صحیح ہونے کے لیے کچھ امور کا پایا جانا لازم اور ضروری ہے، جن کو شرائط کہتے ہیں۔ جب تک کہ تیمم سے پہلے وہ شرائط مکمل طور سے نہ پائے جاتے ہیں، تب تک وہ تیمم صحیح اور درست نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے مصنف نے جو عنوان قائم کیا ہے وہ شروط صحت تیمم، تیمم کے صحیح اور درست ہونے کے شرائط۔ وہ شرائط کیا ہے؟ فرماتے ہیں لا یصح التیمم الا اذا اجتمعت ثمانیۃ شروط، جب تک کہ 8 شرطیں بیک وقت ایک ساتھ نہیں پائی جاتی ہیں، تب تک آپ کا تیمم صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ الشرط الاول النیت، تیمم کرنے سے پہلے آپ نیت کریں تیمم کی کہ میں تیمم کر رہا ہوں، دل میں ارادہ کریں، اور تیمم کے ارادے میں یہ بھی نیت کرے کہ میں نیت کرتا ہوں تیمم کی پاکی اور صفائی کے لیے۔ فرماتے ہیں فلا یصح التیمم بدون نیتی، پس اس شخص کا تیمم درست نہ ہوگا جس نے تیمم کرتے یا تیمم کرنے سے پہلے تیمم کی نیت نہیں کی۔ کسی شخص نے چہرے پر مٹی کو مل لیا، بازوں پر مل لیا، بظاہر تو دونوں چیزیں پائی گئی، لیکن دل کے اندر تیمم کی نیت نہیں تھی۔ اسی طریقے سے عادتاً یہ سب کچھ کام کیا، جیسے کرکٹ کھیلنے والے کبھی ہاتھ پاؤں پر، بازوں پر، چہرے پر کچھ مل لیتے ہیں، مٹی مل لیتے ہیں یا چونا مل لیتے ہیں، تو ملنا تو ان کے یہاں پایا گیا لیکن نیت نہیں پائی گئی، لہذا تیمم نہیں ہوگا۔ تو پہلی شرط کیا ہے؟ نیت ہونا لازم اور ضروری ہے۔ یشترط فی نیت تیمم الذی تصح بہ الصلاۃ ان ینوی واحدا من ثلاثۃ امور۔ اچھا، فرماتے ہیں وہ تیمم جس تیمم سے نماز درست ہوتی ہے،
उस तयम्मुम के सही होने के लिए कुछ शर्तें हैं। वो तयम्मुम जिस तयम्मुम से नमाज पढ़नी जायज़ होती है, वो तयम्मुम वो है, उसके लिए भी खुद कुछ चीज़ें शर्त है। सु तयम्मुम तिकार गश ठीक फरमाते हैं अन यनविया वाहिदम मिन सलासति उमूर, 3 चीज़ों में से किसी एक की नियत करने से वो तयम्मुम बन जाएगा जिस तयम्मुम से आप नमाज पढ़ सकते हैं। अन यनविया अत्तहारत मिनल हदस, तयम्मुम करने से पहले ये नियत करना कि मैं नापाकी से पाक होने का इरादा करता हूँ। ये मैं तयम्मुम इस वजह से कर रहा हूँ ताकि मैं पाक हो जाऊँ, क्योंकि मैं बेवज़ू था, अब मैं तयम्मुम इस वजह से कर रहा हूँ ताकि मैं पाक हो जाऊँ, नमाज के काबिल हो जाऊँ। वला यल्ज़मु तायीनुल हदस फी नियति, और नापाकी को मुतय्यन करना लाजिम नहीं है, यानी कि ये कहना ज़रूरी नहीं कि मेरा पाखाना निकल आया था, अब पाखाना निकल आने की वजह से मेरा वज़ू टूटा, अब मैं तयम्मुम करता हूँ ताकि मैं पाक हो जाऊँ। बस इतना कहना काफ़ी है कि मैं नापाक हो चुका था, उस नापाकी से पाक होने के लिए मैं ये तयम्मुम कर रहा हूँ। फरमाते हैं इसकी नियत करे, या ये नियत करे कि मैं तयम्मुम कर रहा हूँ ताकि नमाज़ पढ़ना मेरे लिए जायज़ हो जाए। फिर वो नमाज फ़र्ज़ हो, वाजिब हो, सुन्नत हो, मुस्तहब हो, क़ज़ा हो, अदा हो, जो भी नमाज हो, नमाज के जायज़ और दुरुस्त होने की नीयत करना। तयम्मुम करते वक्त ये नीयत करना कि मैं इस नीयत से जुमला नमाज, तमाम नमाज पढ़ने की नीयत करता हूँ, क्योंकि नमाज वो अमल और इबादत है जिसके लिए पाक की शर्त है। जब इस जैसी इबादत के लिए वज़ू किया जाए, इस्तिंजा किया जाए, तयम्मुम किया जाए, तो उस तयम्मुम से आप कोई भी इबादत फिर अदा कर सकते हैं। तीसरी शर्त अन यनवी इबादत मकसूदतन ला तस्सिहु बिदून तहारतिन का सलात व सजदति तिलावा, या जो शख्स तयम्मुम कर रहा है, तयम्मुम करते वक्त वो ये नियत करे कि मैं नियत करता हूँ इस तयम्मुम से मैं इबादत मकसूदा अदा करूँगा। इबादत मकसूदा शरीयत में उन इबादत को कहते हैं जिनका जो है इबादत मकसूदा अव्वलन 2 इबादत है, 2 किस्म की है। इबादत मकसूदा उन इबादत को कहते हैं जो शरीयत के अंदर बुनियाद की हैसियत रखती है। फिर वो इबादत 2 किस्मों पर तकसीम है। कुछ इबादत मकसूदा वो है जिनके लिए पाकी शर्त नहीं है, जैसे ज़कात देना, हज करना, तो इनके लिए पाकी शर्त नहीं है। लेकिन इबादत मकसूदा का एक हिस्सा वो है जिनके लिए पाकी शर्त है, जैसे नमाज़ पढ़ना, सजदे तिलावत करना, इसी तरीके से कुरान करीम की तिलावत करना। लेकिन इनमें नमाज़ पढ़ना और सजदे तिलावत, नमाज जनाज़ा वो इबादत है जिनके लिए पाकी शर्त है। तो तयम्मुम करते वक्त ये शख्स दिल में ये नियत करेगा कि मैं तयम्मुम करता हूँ इबादत मकसूदा के लिए, और इबादत मकसूदा वो इबादत जो बग़ैर पाकी और तहारत के सही नहीं होती है, जैसे नमाज, इसी तरीके सजदे तिलावत और नमाज जनाजा। अब फरमाते हैं अगर लव तयम्मम बिनियति मस्सिल मुसहफ़ ला तस्सिहु सलातु बिहाज़ा तयम्मुम, अगर किसी शख्स ने तयम्मुम किया और तयम्मुम करते वक्त उसने ये नीयत की कि मुझे कुरान को पकड़ना है, तो फिर इस तयम्मुम से आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। क्यों? कुरान की तिलावत करना इबादत मकसूदा है, लेकिन कुरान का पकड़ना और कुरान का छूना ये बुनियादी इबादत में से नहीं है। ऐसी इबादत को इबादत गैर मकसूदा कहते हैं। उस इबादत के लिए जो इबादत मकसूदा नहीं है, उसके लिए तयम्मुम करना, उस तयम्मुम से फिर आप वो इबादत अदा नहीं कर सकते हैं जो इबादत बग़ैर पाकी के अदा नहीं होती है। लिहाजा अगर किसी शख्स ने कुरान को छूने के लिए तयम्मुम किया, इससे आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। लिअन्न मसल मुसहफ़ लैसा बिइबादतिन असला, इसलिए कि कुरान का छूना असल में ये बुनियादी इबादत नहीं है, बल्कि ये कुरान की तिलावत करना उसके लिए एक ज़रिया है। कुरान को छुएंगे तब तिलावत करेंगे ना, हाफिज़ की तो बात अलग है, आम लोगों की बात है, वो कुरान को पकड़ेंगे तब तिलावत करेंगे। तो कुरान का पकड़ना तिलावत तक पहुँचने के लिए एक ज़रिया है। व इन्नमल इबादत ही तिलावतुल कुरान, कुरान में जो असल इबादत है वो कुरान की तिलावत करना है, न कि कुरान का पकड़ना। कुरान का पकड़ना भी इबादत है, अच्छी बात है, लेकिन इबादत मकसूदा नहीं, असल और बुनियादी इबादत नहीं है। कज़ा लव तयम्मम बिनियत अज़ानी अविल इकामत ला तस्सिहु सलातुहु बिहाज़ा तयम्मुम, इसी तरीके से अगर किसी शख्स ने तयम्मुम किया अज़ान देने के लिए, तयम्मुम किया तकबीर कहने के लिए, तो इस तयम्मुम से आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। क्यों? अज़ान देना और इकामत कहना ये इबादत है, लेकिन बुनियादी इबादत नहीं है, बल्कि ये 2 चीज़ें नमाज के लिए इनका ताल्लुक़ है, इनका ताल्लुक़ नमाज के साथ है। असल इबादत नमाज है,
تو لہٰذا ہر وہ عمل اور عبادت جو مقصود نہیں ہے اس کے لیے تیمم جو کیا گیا اس تیمم سے آپ عبادت مقصودہ ادا نہیں کر سکتے ہیں، جیسے نماز وغیرہ۔ آگے فرماتے لِأَنَّ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ لَيْسَ بِعِبَادَةٍ مَقْصُودَةٍ فِي ذَاتِهِمَا، اس لیے کہ تکبیر کہنا اور اذان کہنا اپنے اصل اور ذات کے اعتبار سے عبادت مقصودہ نہیں ہے، بلکہ یہ عبادت مقصودہ نماز کے لیے ایک ذریعہ ہے، تو ان کے لیے کیا ہوا تیمم اس سے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ وَقَذَا لَوْ تَيَمَّمَ بِنِيَّةِ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَهُوَ مُحْدِثٌ حَدَثًا أَصْغَرَ تَصِحُّ صَلَاتُهُ بِهَذَا التَّيَمُّمِ لِأَنَّ التِّلَاوَةَ وَإِنْ كَانَتْ عِبَادَةٌ مَقْصُودَةٌ وَلَكِنَّهَا تَصِحُّ بِدُونِ الْوُضُوءِ۔ فرماتے اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے تیمم کیا قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے اور وہ شخص جو ہے محدث تھا، وہ بے وضو تھا، اس نے تیمم کیا قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے، تو اس تیمم سے یہ شخص نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس لیے کہ قرآن کی تلاوت کرنا عبادت مقصودہ ہے، قرآن کی تلاوت کرنا یہ عبادت مقصودہ ہے، لیکن قرآن کی زبانی تلاوت کرنا اس کے لیے وضو شرط نہیں ہے، اس کے لیے پاکی شرط ہے۔ ایک ہے قرآن کو پکڑ کر وضو کرنا، پکڑ کر تلاوت کرنا، اس کے لیے پاکی شرط ہے۔ ایک ہے قرآن کی تلاوت کرنا اور زبان سے تلاوت کرنا، قرآن کی زبان سے تلاوت کرنا، اس کے لیے وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ پھر بھی کسی نے قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے وضو کیا، چونکہ قرآن کا تلاوت کرنا عبادت مقصودہ ہے، اس شخص کا یہ جو کیا ہوا تیمم ہے اس سے آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ پہلی شرط ہے، تیمم کے صحیح ہونے کے شرائط میں پہلی شرط ہے اور اس کی کچھ وضاحت۔ دوسری شرط یہ ہے الشرط الثانی ان یوجد عذر من الاعذار التي تبیح التیمم۔ تیمم کے صحیح ہونے کے شرائط میں سے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عذر اور وہ مجبوریاں اور وہ پریشانیاں، جن پریشانیوں اور جن آزار کی وجہ سے تیمم کرنا جائز ہوتا ہے، وہ آزار اور وہ پریشانیاں موجود ہو۔ پانی کا استعمال جب مشکل ہو، متعذر ہو، ناممکن ہو، تو پھر ہی جا کے شریعت نے تیمم کی اجازت دے رکھی ہے۔ تو وہ آزار، وہ مشقتیں، وہ پریشانیاں اور وہ مجبوریاں، جن مجبوریوں کی وجہ سے تیمم کیا جاتا ہے، ان مجبوریوں کا پایا جانا لازم اور ضروری ہے۔ جب وہ مجبوریاں موجود ہو تب تیمم کر سکتے ہیں۔ اب وہ مجبوریاں کیا ہے؟ امثلۃ الاعذار التي تبیح التیمم، وہ آزار، وہ پریشانیاں، وہ مجبوریاں جن کے پائے جانے کی وجہ سے تیمم کرنا جائز ہے۔ ان میں سے پہلی مجبوری کیا ہے؟ کون الماء بعیدا عنہ مسیرۃ میل او اکثر، وضو کرنے والے اور پانی کے درمیان اتنا فاصلہ ہو کہ وہ ایک میل سے دوری کے فاصلے پر پانی موجود ہے۔ پانی کا اس وضو کرنے والے کے مقابلے میں ایک میل دوری پر اس پانی کا ہونا، تقریباً آج کے ماحول میں یہ تقریباً 2-2.5 کلومیٹر کا فاصلہ بن جاتا ہے۔ اتنی دوری پہ پانی موجود ہے، یہ شخص جو ہے اب وضو کے بجائے تیمم کر سکتا ہے، اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہے۔ اگر یہ پانی استعمال نہ بھی کرے اب تو یہ گنہگار نہیں ہوگا۔ دوسری بات، یغلب علی ظنہ او اخبرہ طبیب مسلم حاذق انہ لو استعمل الماء حدث له مرض او ازداد مرضه او تاخر شفاؤہ من المرض۔ یہ شخص بیمار ہے، اب یہ ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے اس شخص کو بتایا، یا یہ بیمار خود سوچ رہا ہے، اس کا یقین ہے کہ اگر میں نے پانی استعمال کیا تو میری بیماری بڑھ سکتی ہے اور نتیجہ میرا جسم شل ہو سکتا ہے، میرے جسم کے اندر جو ہے بے حرکتی آ سکتی ہے اور یہ موت بھی مر سکتا ہے۔ یا کسی مسلمان ماہر ڈاکٹر نے اس بیمار کو بتایا، ارے اگر تو نے پانی کو استعمال کیا تو تیرا مرض ایک تو پیدا ہو سکتا ہے، تجھ میں یہ مرض پیدا ہو سکتا ہے۔ مثلا کوئی بخار کا شکار ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا اگر تو نے پانی استعمال کیا تو آپ کا بخار پیدا ہو سکتا ہے یا بخار بڑھ سکتا ہے۔ او ازداد مرض، یا اس کا مرض اور زیادہ بڑھ سکتا ہے، اور زیادہ وہ سخت ہو سکتا ہے، یا اگر آپ نے پانی استعمال کیا آپ کی جو بیماری پیچھے سے چل رہی ہے، اس بیماری کو شفا پانے میں اور دیر لگ سکتی ہے،
اگر پانی آپ استعمال نہیں کرو گے تو 10 دن میں ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے پانی کو استعمال کیا تو 20 دن لگ سکتے ہیں، مہینہ لگ سکتا ہے، سال لگ سکتا ہے۔ تو اس عذر کی وجہ سے بھی یہ شخص پانی کا استعمال چھوڑ سکتا ہے اور یہ تیمم کر سکتا ہے۔ تیسری بات، یغلب علی ظنہ انہ لو استعمل الماء البارد ہلک، بیمار کو یہ اندیشہ ہے اگر اس نے ٹھنڈا پانی استعمال کیا تو وہ مر جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، تباہ اور برباد ہو جائے گا، تو شریعت نے کہا پانی استعمال مت کرو، مٹی کا استعمال کرو۔ چوتھی بات، یخاف العطش علی نفسہ او علی غیرہ اذا کان الماء قلیلا، لوگ سفر پہ جاتے ہیں، پانی ساکھ رکھتے ہیں پینے کے لیے، وضو کے لیے نہیں۔ اب پانی کم ہے کہ جسے وضو نہیں ہو سکتا ہے، پینے کے لیے ہے۔ اب اس شخص کے پاس نماز کا وقت جب آتا ہے، اس شخص کو پیاس بھی ہے یا اس کے ساتھ دوسرا ساتھی ہے اس کو پیاس ہے۔ اب جس کے پاس پانی ہے یہ سوچ میں پڑ گیا اگر ہم نے پانی کا استعمال وضو کے لیے کیا تو ہم تو پیاس سے مر جائیں گے، تو پیاس کو کسی اور چیز سے بجھایا نہیں جا سکتا ہے، تو شریعت نے کہا اپنے آپ کو پیاسا مارنا جائز نہیں ہے، اس پانی کو پینے کے لیے رکھو، اگر پانی کم ہے پینے کے لیے ہی کافی ہے تو آپ وضو کے بجائے آپ تیمم کریں۔ اگر کسی شخص کو اپنے آپ پر پیاس کا خوف ہو یا اپنے ساتھی پر پیاس کا خوف ہو، جب پانی کم ہو تو اس صورت میں بھی تیمم کرنا جائز ہے، یہ بھی ایک عذر ہے۔ پانچویں بات، یخاف من عدو حائل بینہ و بین الماء، انسان وضو کرنا چاہتا ہے، پانی موجود ہے بالکل قریب میں ہے، لیکن وہاں پر کوئی دشمن بیٹھا ہے، کوئی جانور ہے، کھانے والا، پھاڑ کھانے والا درندہ ہے، یا کوئی انسان ہی ہے، چاہے وہ دشمن انسان ہو یا وہ دشمن جانور ہو، تو اس وضو کرنے والے اور پانی کے درمیان یہ رکاوٹ جو ہے یا تو انسان کی رکاوٹ ہو یا جانور کی، جن سے اس انسان کو ڈر ہو کہ یہ مجھے مار سکتے ہیں، یہ مجھے پھاڑ کھا سکتے ہیں، تو اس صورت میں یہ شخص پانی قریب ہونے کے باوجود بھی تیمم کر سکتا ہے، وضو کرنا اس کے لیے لازم اور ضروری نہیں۔ یخاف من عدو، وضو کرنے والے کو دشمن کا ڈر ہو، اس دشمن کا، حائل بینہ و بین الماء، جو دشمن اس وضو کرنے والے اور پانی کے درمیان کھڑا ہو، حائل ہو، سواء کان العدو انسانا، چاہے وہ دشمن انسان ہو، او حیوان مفترسن، یا وہ درندہ ہو جو پھاڑ کھانے والا درندہ ہو، ہاں انسان کو مارتا ہو، انسان کے جسم کی بوٹیاں کرنے والا جانور ہو، اگر اس قسم کے دو دشمن موجود ہے تو ان دشمنوں کے ہونے کے وقت پانی قریب ہونے کے باوجود انسان تیمم کر سکتا ہے، وضو کرنا اس کے لیے لازم اور ضروری نہیں ہے۔ ساتویں بات، اذا غلب علی ظنہ انہ لو اشتغل بالوضوء فاتتہ صلاۃ العیدین وصلاۃ الجنازۃ لأن هذه الصلاۃ لا تقضى، ایک شخص ہے، نمازوں کی دو قسمیں ہیں، ایک نماز کی قسم وہ ہے کہ ان کی قضا ہو سکتی ہے، جیسے پنجگانہ نماز ہے، اور جمعے کی نماز ہے، کسی کی نماز جمعہ چھوٹ گئی تو وہ ظہر پڑھ سکتا ہے، کسی کی ظہر چھوٹی تو وہ ظہر کی قضا کر سکتا ہے، لیکن عیدین کی قضا نہیں، اور اسی طریقے سے جنازے کی قضا نہیں ہے۔ اگر جنازہ اور نماز عیدین کے چھوٹنے کا اندیشہ ہو کہ اگر میں نے وضو کیا تب تک تو نماز جنازہ مکمل، تب تک نماز عیدین ختم، تو یہ شخص نماز عیدین کو پانے کے لیے وضو کو چھوڑ سکتا ہے اور تیمم کر سکتا ہے۔ نماز عیدین کو پانے کے لیے یہ شخص وضو کو چھوڑ سکتا ہے اور تیمم کر سکتا ہے۔ جنازے سے بھی متعلق یہی ہے، اگر جنازہ فوت ہونے کا، چھوٹنے کا اندیشہ ہو تو وضو کرنے کے بجائے تیمم کرے گا، لیکن اگر جنازے میں شریک ہونے والا یہ شخص جو ہے اس میت کا کوئی ولی ہے جس کو جنازہ روکنے کا حق ہے تو وہ وضو ہی کرے گا، تیمم نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو جنازہ روکنے کا حق ہے۔ لیکن ایک عام انسان آ رہا ہے جنازہ پڑھنے کے لیے، اس کو جنازہ روکنے کا حق نہیں ہے تو وہ تیمم ہی کرے گا، وضو نہیں کرے گا۔ اذا غلب علی ظنہ، اگر تیمم کرنے والے پر یہ گمان ہو، یہ بات غالب ہو کہ لو اشتغل بالوضوء، اگر اس نے وضو کیا، فاتتہ صلاۃ العیدین، کہ اس کی نماز عیدین ختم ہو سکتی ہے، فوت ہو سکتی ہے، چھوٹ سکتی ہے، او صلاۃ الجنازہ، یا نماز جنازہ چھوٹ سکتا ہے، لأن هذه الصلوات لا تقضى، اس لیے کہ یہ وہ نمازیں ان کی قضا نہیں ہوتی ہیں، اور جن نمازوں کی قضا ہوتی ہے ان کے لیے ہر حال میں وضو ہی کرنا ہے، تیمم کی اجازت نہیں ہے۔ اما اذا غلب علی ظنہ انہ لو اشتغل بالوضوء خرج وقت الصلاۃ، بہرحال وہ شخص جس کو گمان ہو، یہ بات اس کے ذہن پہ غالب ہو کہ اگر اس نے وضو کیا تو نماز کا وقت نکل سکتا ہے، 5 نماز کا وقت نکل سکتا ہے،
او فاتتہ صلاۃ الجمعہ یا اگر اس نے وضو کیا تو نماز جمعہ فوت ہو سکتی ہے، فلا یجوز لہ التیمم بل یتوضا، تو اس شخص کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں ہے بلکہ وہ وضو کرے گا۔ وَيَقْضِي الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، اور وہ فرض نمازوں کی قضا کرے گا۔ وَيُصَلِّي الظُّهْرَ عِوَضًا عَنِ الْجُمْعَةِ، اور جمعے کے بدلے ظہر پڑھے گا، کیونکہ جمعہ کا بدل ہے وہ ظہر ہے، اور 5 نمازوں کا بدل ان کی قضا ہے، تو جن نمازوں کی قضا ہو سکتی ہے ان کے لیے تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہے ان کے فوت ہونے کے اندیشے سے۔ 5 نمازوں کی قضا 5 نمازوں سے ہو سکتی ہے۔ کوئی شخص یہ چاہے گا اس وقت جو ہے ظہر کی نماز کھڑی ہو چکی ہے، اگر میں نے وضو کیا تو نماز ختم ہو سکتی ہے، میں تیمم کروں گا۔ شریعت کہتا ہے جن نمازوں کی قضا ہو سکتی ہے ان نمازوں کے فوت ہونے کا اگر آپ کو اندیشہ ہے پھر بھی آپ تیمم نہیں کر سکتے، آپ کو وضو ہی کرنا ہے۔ تیسری شرط، یہ تو دوسری شرط تھی اور اس کے کچھ مسائل تھے، اس کی تفریعات تھی۔ الشرط الثالث، تیسری شرط کیا ہے؟ ان یکون التیمم بشیء طاہر من جنس الارض کالتراب والحجر والرمل فلا یجوز التیمم بالحطب والفضة والذهب۔ تیسری شرط یہ ہے کہ تیمم کے صحیح ہونے کے لیے تیسری شرط یہ ہے کہ تیمم کیا جائے پاک مٹی سے، چاہے وہ مٹی ہو یا مٹی کی کوئی جنس ہو، جیسے ڈیلا ہے، اسی طریقے سے ریت ہے، ان چیزوں سے آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ جو چیزیں مٹی کی جنس سے نہیں ہیں گرچہ وہ پاک ہے ان چیزوں سے تیمم آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ کہ تیمم کیا جائے، یہ کہ تیمم ہو پاک چیز سے، زمین کے جنس میں سے، جیسے مٹی ہے، پتھر کا ڈیلا ہے اور ریت ہے، پس جائز نہیں ہے تیمم کرنا لکڑی سے کیونکہ یہ زمین کی جنس نہیں ہے گرچہ پاک ہو۔ سونے اور چاندی سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے گرچہ وہ پاک ہو لیکن وہ زمین کی جنس سے نہیں ہے۔ چوتھی شرط، الشرط الرابع ان یمسح بجمیع الید او باکثرها فلو مسح بالاصبعین وکرر حتی استوعب لا یصح التیمم۔ 5ویں شرط یہ ہے کہ پورے ہاتھ سے مسح کرنا ضروری ہے، پورے ہاتھ سے، یہ پورا اندرون والا حصہ جو ہے مسح کرنے کے لیے استعمال میں آنا چاہیے۔ اگر پورا ہاتھ ممکن نہیں ہے تو پورے ہاتھ کا اکثر حصہ مسح کرنے کے لیے استعمال میں آنا چاہیے۔ اگر کسی شخص نے 1 انگلی یا 2 انگلی سے مسح کیا جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ 1 انگلی سے کیا پھر دوبارہ کیا پھر دوبارہ کیا، اس طریقے سے مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ 6ٹھی شرط یہ ہے الشرط السادس ان یمسح بضربتین بباطن الکفین، دونوں ہاتھوں کے اندرون حصے سے مسح کرنا، اس حصے سے مسح کرنا فرض ہے لیکن 2 ضربوں کے ساتھ۔ ایک ضرب مارا زمین پر، گرد و غبار جھاڑ دیا اور چہرے کا مسح کیا، پھر دوسرا ضرب دونوں ہاتھوں کو زمین پہ مارا اور دائیں ہاتھ کا مسح کیا پھر بائیں ہاتھ کا مسح کیا، اس کو کہتے ہیں ضربتین، لیکن اندرونی ہاتھ سے مسح کرنا ہے۔ ہاں ہاتھ کے ظاہری حصے سے مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ فرماتے لو ضرب ضربتین فی مکان واحد جاز التیمم، اگر کسی شخص نے دونوں ضرب ایک جگہ مارا، پہلے ایک ضرب مسح کیا پھر دوبارہ اسی مقام پر ہاتھ رکھا، فرماتے اس طریقے سے بھی مسح کیا جا سکتا ہے۔ قضا اذا اصاب التراب جسدہ ومسحہ بنیت التیمم صح التیمم، اسی طریقے سے اگر کسی کے چہرے پہ خود بخود گرد و غبار لگ گیا، ہاتھوں بازوں پہ گرد و غبار لگ گیا، انسان نے ان کا مسح کیا، مل لیا، لیکن تیمم کی نیت کے ساتھ، کسی جگہ دیوار گر گئی اور اسے گرد و غبار اٹھا، چہرے پہ لگا، بازوں پہ لگا، تیمم کے شرائط موجود ہے، آپ نے ان کو مسح کیا، پوچھا، صاف کیا، لیکن نیت تیمم کے ساتھ آپ کا یہ تیمم جائز ہے۔ 7ویں شرط الشرط السابع اللہ یوجد شیء ان یکون حائلا بین المس والبشرة كالشمع والشحم فلا بد من ازالة هذه الاشیاء قبل المس والا فلا یصح التیمم۔ تیمم کرنے سے پہلے لازم اور ضروری ہے کہ چہرے پر کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ جو مٹی لگنے والی ہے وہ مٹی چہرے کے چمڑے تک نہ پہنچ پائے، اسی طریقے سے ہاتھ پر کوئی ایسی چیز موجود نہ ہو جو اس گرد و غبار کو آپ کے جسم کے اس حصے تک پہنچنے سے رکاوٹ ہو، ان چیزوں کا نہ ہونا لازم اور ضروری ہے۔ اگر کسی پر پلسٹر چڑھا ہے یا پلسٹر کی بات چھوڑ دیجئے، پینٹ چڑھا ہوا ہے یا قمیص چڑھی ہوئی ہے، اس نے قمیص کے اوپر سے ہی مسح کیا، سویٹر کے اوپر سے مسح کیا، اس صورت میں یہ تیمم جائز نہ ہوگا۔ فرماتے 7ویں شرط یہ ہے کہ مسح اور چمڑے کے درمیان کوئی چیز بیچ میں حائل نہ ہو، جیسے چربی ہے اسی طریقے سے اور شمع ہے، لازم اور ضروری ہے اس چیز کو ختم کرنا مسح کرنے سے پہلے، ورنہ تیمم درست نہ ہوگا۔ 8ویں شرط الشرط الثامن اللہ یوجد شیء یمنع صحت التیمم کالحیض والنفاس والحدث،
8वीं शर्त यह है कि तयम्मुम करते करते कोई ऐसी रुकावट ना हो कि तयम्मुम ठीक ही ना बैठे। औरत हैज़ से है और तयम्मुम कर रही है, हैज़ के दिन चल रहे हैं और ये तयम्मुम कर रही है, तो चूँकि नापाकी चल रही है तो तयम्मुम चूँकि पाकी के लिए होता है, जब नापाकी चल रही है तो ये तयम्मुम करना इसे कोई फ़ायदा ना होगा, इंसान फिर भी नापाक रहेगा। इसी तरीके से निफास के दिन चल रहे हैं, निफास के होते हुए औरत ने तयम्मुम किया, ये तयम्मुम सही ना होगा। इसी तरीके से मर्द बेवुज़ू था, अब इसने पानी नहीं पाया, तयम्मुम करने की शक्ल मौजूद है, अब इसने चेहरे पर मसा किया और इसने नाकिज़ वज़ू हवा खारिज कर दी, चेहरे का मसा किया, खून निकल आया, चेहरे का मसा किया और या नींद आ गई, तो जो चीज़ें वज़ू को तोड़ने वाली है उन चीज़ों के होते हुए किया हुआ तयम्मुम नहीं होगा, उस तयम्मुम पर आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। फ़लव तयम्ममत फ़ी हालतिल हैज़ी अविन निफास ला यसीहु अत्तयम्मुम, पस अगर तयम्मुम किया गया हैज़ की हालत में या निफास की हालत में, वो तयम्मुम सही ना होगा। कज़ा लव तयम्मम हालतल हदस ला यसीहु अत्तयम्मुम, इसी तरीके से जो तयम्मुम हालत या हदस में किया गया कि तयम्मुम भी चल रहा है, वहाँ से हदस भी कर रहा है, वज़ू भी तोड़ रहा है, ऐसा भी कुछ अमल कर रहा है जिसे वज़ू टूट जाता है, तो उसके होते हुए तयम्मुम सही ना होगा। बअल्फाज़ दीगर तयम्मुम भी कर रहा है और तयम्मुम तोड़ भी रहा है, जब तोड़ रहा है तो तयम्मुम टूटा, किया हुआ तयम्मुम न रहा, तो उस सूरत में इन तमाम शराइत का बैक वक्त पाया जाना लाजिम और ज़रूरी है। जब ये 8 की 8 शराइत मौजूद हो, इस वक्त जो तयम्मुम किया जाए वो तयम्मुम सही होगा, उस तयम्मुम पर आप जुमला इबादात और आमाल सर अंजाम दे सकते हैं। अल्लाह हमें मसअला समझने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।